پی ایس ڈی پی ہے اس سال کا ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کے اندر بھی ہے. ساتھ کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے اور اس کی بھی بات ہوئی کہ کس طریقے سے سندھ کی حکومت جو ہے اپنے سیاسی مخالفوں کے اوپر ظلم کرتی ہے اور قانون سے بالاتر ہو کر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اس دباؤ کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کو ان کو قدر و منزلت سے بھی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو کرونا کے معاملات میں پیر پگارا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آگے کیا نظر آ رہا ہے, وہ بھی ان کو تفصیلی طور پہ بتایا ہے کی تھی. تو ان تمام معاملات کے لیے بات کرنے آئے تھے, حاضر ہونے آئے تھے. گورنر صاحب آپ تو کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی. بات تو تفصیلاً اسد عمر نے اور یونس آئی نے رکھ دی ہے. میں آپ کے سوال سے پہلے جواب دینا پسند کروں گا کہ ہم یہاں پر جب بھی آتے ہیں تو قیاس آرائی یہ ہوتی ہے کہ روٹوں کو منانے کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سوال سے پہلے, کہ یہ ایک وہ گھر ہے جو کبھی ہم سے نہیں روٹھا. ایڈوائز ہمیشہ ملتی رہی, ہمیں رہنمائی ملتی رہی, محبتیں ملتی رہیں, پیار ملتا رہا. اور پیر صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اگر وہ کبھی ڈانٹ بھی دیں تو بھی مجھے کوئی ان سے گلہ نہیں ہوگا, لیکن کبھی انہوں نے آج تک ہمیشہ محبت و شفقت سے راہ دکھانے کی کوشش کی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سندھ کے معاملات میں پیر صاحب سے رہنمائی حاصل کروں, ان کی دکھائے ہوئے راستے پر, کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے سندھ کے لیے وہ شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا. یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا تجربہ ہو. تو لہٰذا ہم آج یہاں پر ان سے مزید مشاورت کے لیے, ان کے ساتھ ملنے کے لیے, ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے ان کی عیادت کے لیے, اور اسد عمر کیونکہ کراچی کے ہیں, کراچی آتے جاتے رہتے ہیں, سندھ کے ہیں, تو لہٰذا اسد عمر بھی آج یہاں پر اسی لیے آئے تھے کہ وہ ان سے کچھ رہنمائی سندھ کے معاملات میں, پروجیکٹس کے حوالے سے, امپورٹنٹ پروجیکٹس ان میں مزید اور کیا ہونے چاہیے, کیسے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جس سے ہماری سندھ کی عوام کو مزید سہولت ملے اور ان کی زندگی آسان ہو سکے. تو اس معاملے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے. بہت شکریہ. نہیں, اگر آپ سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن فلاحی تبدیلی تو سندھ میں بھی آنی چاہیے, جیسے پورے ملک میں آ رہی ہے, سندھ میں بھی آنی چاہیے. تو ایجاد ہو گئی ہے, آکسیجن سلنڈر کی قیمت اس کی ایک مافیا, دوائیں غائب ہو رہی ہیں اس کی ایک مافیا. آپ نہیں سمجھتے آپ لوگوں کے آپس کے اختلافات نے کپتان کو ناکامی سے دوچار کر دیا ہے؟ وفات چودھری کا کہنا ہے 6 مہینے رہ گئے, کیا کریں گے 6 مہینے میں؟ سر یہ چینی کی آپ نے ذکر کیا, چینی کے مافیا کی بات تو میں اس وقت بھی سنتا تھا جب میں جوان تھا, اور اب میری جوانی گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا. باتیں تو سب کرتے تھے, کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کوئی ایکشن لینے کی. یہ عمران خان کی ہمت تھی کہ انہوں نے انکوائری بھی کرائی, کمیشن بھی بنایا, رپورٹ عوام کے سامنے بھی رکھ دی, اور اس کے بعد کے جو ایکشنز ہیں ان کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, چاہے وہ قانونی طور کے اوپر فوجداری کے مقدمات کی بات ہو یا وہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اداروں کو بہتر کرنے کے لیے بات ہو. تو اگلے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت اچھی باتیں ہوں گی. ان میں سے کچھ اچھی بات کی طرف فواد چودھری ذکر کر رہے تھے, اس کا مجھے نہیں پتا. یہ بتائیں گے آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا, تو یہ کوئی آپ دیکھیں سر. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو بیگم صاحب کے علیحدہ ہونے سے جو بجٹ ہے, بجٹ کو پاس کرانے میں کتنی دشواری کا سامنا ہے. سنا یہ جا رہا ہے کہ پیر پگارا صاحب کو بھی اسی حال سے آپ اعتماد میں لینے آئے تھے کہ جی ڈی اے کے جو ناراض ممبران کو بھی بنا لے. نہیں, جی ڈی اے کے کسی ناراض ممبر کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ ہے, اور جیسے گورنر صاحب پہلے بتا چکے ہیں کوئی ناراضگی کی وجہ سے نہیں یہاں پر آئے تھے. جہاں تک آپ کابینہ کی بات کر رہے ہیں, ہاں یہ واقعی یہ کابینہ جو ہے یہ پچھلی کابینہ سے بہت مختلف کابینہ ہے. وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ سپریم کورٹ کو آرڈر کرنا پڑا کہ کابینہ کی میٹنگ ہونی چاہیے اور کوئی فیصلہ کابینہ میں بھی ہونا چاہیے. یہاں ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, 4, 5, 6, 7 گھنٹے کی میٹنگ چلتی ہیں. ہر شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے,
کئی معاملات کے اوپر بحث و مباحثہ بڑا شدید بھی ہو جاتا ہے، اور جمہوری حکومتیں اسی طرح چلائی جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے وفاقی نظام کے اندر اس قسم کی جمہوریت پہلے دیکھنے کو نہیں ملی۔ صرف لوگوں کا کام مقصد یہ ہوتا تھا کہ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں اور اس کے بعد میرے یا سرے میں محل بن جائیں یا میرے پارک لین کے اندر اپارٹمنٹ بن جائیں۔ تو یہ حقیقی جمہوریت دیکھ کے واقعی میں لوگوں کو اچنبھا لگ رہا ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ووٹ کی، انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو ووٹ ہوگا جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ گورنر صاحب، آج گرین لائن بس کی بات ہوئی ہے، اس سال نہیں آئے اور اس کا فنکشن کب تک ہو جائے گی کہ ہر بات جو ہے کافی سامنے آ ہے؟ دیکھیے، گرین لائن کا اپروول ساری ہو گئی ہیں، ٹینڈر اس کے ہم نے فلوٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کوشش ہماری ہے کہ وہ ایک سال کے اندر اندر وہ یہاں پہ چل جائیں بسیں کسی صورت بھی۔ آج بھی گرین لائن کے اوپر بڑی گفتگو رہی اور اس کے اوپر ساری چیزیں پریزنٹ بھی کی گئی، اور جہاں جہاں ہمیں رکاوٹ آ رہی تھی وہ ہماری منسٹری آف PND اور منسٹری فائنینس نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس کو فوری طور سے دور کیا ہے۔ تو اب وہ دور نہیں ہے گرین لائن، انشاءاللہ آپ کو جلد نظر آئے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دقت صرف اتنی ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ ہوتی ہے آف شیلف، یہ آپ کا کیمرہ ہے نا، یہ آف شیلف اویلیبل ہے، اس کو میں خرید لوں جا کے پیسے ہوں تو جلدی مل جائے گا، لیکن اگر میں میڈ ٹو آرڈر کراؤں گا، کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے جو معذوروں کو کیٹر کرے گا، یعنی ایک آدمی جو ویل چیئر پر ہے اسے بغیر کسی مدد کے اس بس کے اوپر چڑھنا اور اترنا، ٹکٹ خریدنا، اس میں بیٹھنا، اس کی سہولت حاصل ہوگی۔ تو یہ میڈ ٹو آرڈر بسز ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے لیکن